آمش نے بیان کیا، ان سے ابراہیم نے، ان سے اسود نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے بیت اللہ بکریاں بھیجی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1701۔ آمش نے بیان کیا، ان سے ابراہیم نے، ان سے اسود نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے جانوروں کے لیے قلادے خود بٹا کرتی تھی۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کو بھی قلادہ پہنایا تھا، اور آپ خود اپنے گھر اس حال میں مقیم تھے کہ آپ حلال تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1702۔ حماد نے بیان کیا، ان سے منصور بن معتمر نے دوسری سند، اور ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا، انہیں سفیان نے خبر دی، انہیں منصور نے، انہیں ابراہیم نے، انہیں اسود نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریوں کے قلادے خود بٹا کرتی تھی۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بیت اللہ کے لیے بھیج دیتے اور خود حلال ہی ہونے کی حالت میں اپنے گھر ٹھہرے رہتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1703۔ زکریا نے بیان کیا، ان سے عامر نے، ان سے مسروق نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے لیے خود قلادے بٹے ہیں۔ ان کی مراد احرام سے پہلے کے قلادوں سے تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1704۔ قاسم نے بیان کیا، ان سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میرے پاس جو اون تھی اس کے ہار میں نے قربانی کے جانوروں کے لیے خود بٹے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1705۔ عبد الاعلی نے خبر دی، انہیں معمر نے، انہیں یحییٰ بن ابی کثیر نے، انہیں اکرمہ نے، انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ قربانی کا اونٹ لیے جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جا۔ اس نے کہا کہ یہ تو قربانی کا ہے، تو آپ نے پھر فرمایا کہ سوار ہو جا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر میں نے دیکھا کہ وہ اس پر سوار ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا ہے اور جوتے کا ہار اس اونٹ کی گردن میں ہے۔ اس روایت کی مطابقت محمد بن بشار نے کی ہے۔ ہم سے عثمان بن عمر نے بیان کیا، ہم کو علی بن مبارک نے خبر دی، انہیں یحییٰ نے، انہیں اکرمہ نے اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مثل سابق حدیث کے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1706۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے ابن ابی نجیح نے، ان سے مجاہد نے، ان سے عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے اور ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قربانی کے جانوروں کے جھول اور ان کے چمڑے کو صدقہ کرنے کا حکم دیا تھا جن کی قربانی میں نے کر دی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1707۔ موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں حجۃ الحروریہ کے سال حج کا ارادہ کیا تو ان سے کہا گیا کہ لوگوں میں باہم قتل و خون ہونے والا ہے اور ہم کو خطرہ اس کا ہے کہ آپ کو مفسد لوگ حج سے روک دیں۔ آپ نے جواب میں یہ آیت سنائی کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اس وقت میں بھی وہی کام کروں گا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے پر عمرہ واجب کر لیا۔ پھر جب آپ بیدا کے بالائی حصے تک پہنچے تو فرمایا حج اور عمرہ تو ایک ہی ہے۔ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ عمرے کے ساتھ میں نے حج کو بھی جمع کر لیا ہے۔ پھر آپ نے ایک ہدی بھی ساتھ لے لی جسے ہار پہنایا گیا تھا۔ آپ نے اسے خرید لیا یہاں تک کہ آپ مکہ آئے تو بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی کی۔ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کیا۔ جو چیزیں احرام کی وجہ سے ان پر حرام تھیں ان میں سے کسی سے قربانی کے دن تک وہ حلال نہیں ہوئے۔ پھر سر منڈوایا اور قربانی کی وجہ یہ سمجھتے تھے کہ اپنا پہلا طواف کر کے انہوں نے حج اور عمرہ دونوں کا طواف پورا کر لیا ہے۔
پھر آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1708۔ عمرہ بنت عبد الرحمن نے بیان کیا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا، انہوں نے بتلایا کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلے تو ذی-قعدہ میں سے 5 دن باقی رہے تھے۔ ہم صرف حج کا ارادہ لے کر نکلے تھے۔ جب ہم مکے کے قریب پہنچے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جن لوگوں کے ساتھ قربانی نہ ہو وہ جب طواف کر لیں اور صفا و مروہ کی سعی بھی کر لیں تو حلال ہو جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ قربانی کے دن ہمارے گھر گائے کا گوشت لایا گیا تو میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ لانے والے نے بتلایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے یہ قربانی کی ہے۔ یحییٰ نے کہا کہ میں نے یہ حدیث قاسم سے بیان کی، انہوں نے کہا عمرہ نے یہ حدیث ٹھیک ٹھیک بیان کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1709۔ عبید اللہ بن عمر نے بیان کیا ان سے نافع نے کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نہر کرنے کی جگہ نہر کرتے تھے۔ عبید اللہ نے بتایا کہ مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہر کرنے کی جگہ سے تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1710۔ موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا ان سے نافع نے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنی قربانی کے جانور کو مزدلفہ سے آخر رات میں منی بھجوا دیتے۔ یہ قربانیاں جن میں حاجی لوگ نیز غلام اور آزاد دونوں طرح کے لوگ ہوتے اس مقام میں لے جاتے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہر کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1711۔ وہیب نے بیان کیا ان سے ایوب نے، ان سے ابو قلابہ نے، ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے، اور انہوں نے مختصر حدیث بیان کی اور یہ بھی بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اونٹ کھڑے کر کے اپنے ہاتھ سے نہر کیے اور مدینہ میں 2 چت قبرے سینگ دار مینڈھوں کی قربانی کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1712۔ یزید بن زری نے بیان کیا ان سے یونس نے، ان سے زیاد بن جبیر نے کہ میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک شخص کے پاس آئے جو اپنا اونٹ بٹھا کر نہر کر رہا تھا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسے کھڑا کر اور باندھ دے، پھر نہر کر، کہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ شعبہ نے یونس سے بیان کیا کہ مجھے زیاد نے خبر دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1713۔ وہیب نے بیان کیا ان سے ایوب نے، ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز مدینے میں 4 رکعت پڑھی اور عصر کی ذوالحلیفہ میں 2 رکعت۔ رات آپ نے وہیں گزاری، پھر جب صبح ہوئی تو آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر تہلیل و تسبیح کرنے لگے۔ جب بیدا پہنچے تو آپ نے دونوں حج اور عمرے کے لیے ایک ساتھ تلبیہ کہا۔ جب مکہ پہنچے اور عمرہ ادا کر لیا تو صحابہ رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ حلال ہو جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے 7 اونٹ کھڑے کر کے نہر کیے اور مدینے میں 2 چت قبرے سینگوں والے مینڈھے ذبح کیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1714۔ اسماعیل نے بیان کیا ان سے ایوب نے، ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز مدینے میں 4 رکعت اور عصر کی ذوالحلیفہ میں 2 رکعات پڑھی تھیں۔ ایوب نے ایک شخص کے واسطے سے بروایت انس رضی اللہ عنہ کہا، پھر آپ نے وہیں رات گزاری، صبح ہوئی تو فجر کی نماز پڑھی اور اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئے۔ پھر جب مقام بیدا پہنچے تو عمرہ اور حج دونوں کا نام لے کر لبیک پکارا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1715۔ ابن ابی نجیح نے خبر دی، انہیں مجاہد نے، انہیں عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے اور ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قربانی کے اونٹوں کی دیکھ بھال کے لیے بھیجا، اس لیے میں نے ان کی دیکھ بھال کی۔ پھر آپ نے مجھے حکم دیا تو میں نے ان کے گوشت تقسیم کیے، پھر آپ نے مجھے حکم دیا تو میں نے ان کے جھول اور چمڑے بھی تقسیم کر دیے۔
سفیان نے کہا کہ مجھ سے عبد الکریم نے بیان کیا، ان سے مجاہد نے، ان سے عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے، اور ان سے علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ میں قربانی کے اونٹوں کی دیکھ بھال کروں اور ان میں سے کوئی چیز قصائی کی مزدوری میں نہ دوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1716۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے خبر دی، انہیں علی رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ آپ قربانی کے اونٹوں کی نگرانی کریں، اور یہ کہ آپ کے قربانی کے جانوروں کی ہر چیز، گوشت، چمڑے اور جھول خیرات کر دیں، اور قصاب کی مزدوری اس میں سے نہ دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1717۔ سیف بن ابی سلیمان نے بیان کیا، کہا میں نے مجاہد سے سنا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابن ابی لیلہ نے بیان کیا اور ان سے علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے۔ میں نے آپ کے حکم کے مطابق ان کے گوشت بانٹ دیے، پھر آپ نے ان کی جھول بھی تقسیم کرنے کا حکم دیا اور میں نے انہیں بھی تقسیم کیا، پھر چمڑے کے لیے حکم دیا اور میں نے انہیں بھی بانٹ دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1718۔ مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ قطان نے، ان سے ابن جریج نے، ان سے عطا نے، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ ہم اپنی قربانی کا گوشت منا کے بعد 3 دن سے زیادہ نہیں کھاتے تھے، پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دے دی اور فرمایا کہ کھاؤ بھی اور توشے کے طور پر ساتھ بھی لے جاؤ، چنانچہ ہم نے کھایا اور ساتھ بھی لائے۔ ابن جریج نے کہا کہ میں نے عطا سے پوچھا، کیا جابر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا تھا کہ یہاں تک کہ ہم مدینہ پہنچ گئے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1719۔ عمرو نے بیان کیا، کہا میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ ہم مدینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو ذوالقعدہ کے 5 دن باقی رہ گئے تھے، ہمارا ارادہ صرف حج ہی کا تھا۔ پھر جب مکے کے قریب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے ساتھ ہدی نہ ہو وہ بیت اللہ کا طواف کر کے حلال ہو جائیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ پھر ہمارے پاس بقرہ عید کے دن گائے کا گوشت لایا گیا تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس وقت معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے قربانی کی ہے۔ یحییٰ بن سعید نے کہا کہ میں نے اس حدیث کا قاسم بن محمد سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ عمرہ نے تم سے ٹھیک ٹھیک حدیث بیان کر دی ہے۔ ہر 2 احادیث سے مقصد باب ظاہر ہے کہ قربانی کا گوشت کھانے اور بطور توشہ رکھنے کی عام اجازت ہے۔ خود قرآن مجید میں فَكُلُوا مِنْهَا کا صیغہ موجود ہے کہ اسے غرباء و مساکین کو بھی تقسیم کرو اور خود بھی کھاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1720۔ منصور بن زازان نے خبر دی، انہیں عطا بن رباح نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے ہی سر منڈوا لے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی قباحت نہیں، کوئی قباحت نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1721۔ ابو بکر بن عیاش نے خبر دی، انہیں عبدالعزیز بن رفیع نے، انہیں عطا بن ابی رباح نے اور انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور رمی سے پہلے میں نے طواف زیارت کر لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔ پھر اس نے کہا اور حضور قربانی کرنے سے پہلے میں نے سر منڈوا لیا۔ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ پھر اس نے کہا اور قربانی کو رمی سے بھی پہلے کر لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی یہی فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔ اور عبد الرحیم رازی نے ابن خسیم سے بیان کیا، کہا کہ عطا نے خبر دی اور انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور قاسم بن یحییٰ نے کہا کہ مجھ سے ابن خسیم نے بیان کیا، ان سے عطا نے، ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1722۔
خالد نے بیان کیا ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا کہ شام ہونے کے بعد میں نے رمی کی ہے، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ سائل نے کہا قربانی کرنے سے پہلے میں نے سر مڈا لیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1723۔ عثمان نے خبر دی، انہیں شعبہ نے، انہیں قیس بن مسلم نے، انہیں طارق بن شہاب نے اور ان سے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوا تو آپ بطحا میں تھے جو مکے کے قریب ایک جگہ ہے۔ آپ نے پوچھا کیا تو نے حج کی نیت کی ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ تو نے احرام کس چیز کا باندھا ہے؟ میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کی طرح احرام باندھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے اچھا کیا، اب جا۔ چنانچہ مکہ پہنچ کر میں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا و مروہ کی سعی کی۔ پھر میں بنو قیس کی ایک خاتون کے پاس آیا اور انہوں نے میرے سر کی جوئیں نکالی۔ اس کے بعد میں نے حج کی لبیک پکاری۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت تک اسی کا فتویٰ دیتا رہا۔ پھر جب میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں کتاب اللہ پر بھی عمل کرنا چاہیے اور اس میں پورا کرنے کا حکم ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قربانی سے پہلے حلال نہیں ہوئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1724۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے، انہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہوئی کہ اور لوگ تو عمرہ کر کے حلال ہو گئے اور آپ نے عمرہ کر لیا اور حلال نہ ہوئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے سر کے بال جما لیے تھے اور قربانی کے گلے میں قلادہ پہنا کر میں اپنے ساتھ لایا ہوں، اس لیے جب تک میں نہر نہ کر لوں گا میں احرام نہیں کھولوں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1725۔ شعیب بن ابی حمزہ نے خبر دی، ان سے نافع نے بیان کیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنا سر مڈایا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1726۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے، انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ سر منڈوانے والوں پر رحم فرما۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی اور کتروانے والوں پر؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بھی دعا کی، اے اللہ سر منڈوانے والوں پر رحم فرما۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پھر عرض کی اور کتروانے والوں پر؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کتروانے والوں پر بھی۔ لیس نے کہا کہ مجھ سے نافع نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سر منڈوانے والوں پر رحم کیا 1 یا 2 مرتبہ۔ انہوں نے بیان کیا کہ عبید اللہ نے کہا مجھ سے نافع نے بیان کیا کہ 4تھی مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتروانے والوں پر بھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1727۔ عمارہ بن قعقاع نے بیان کیا، ان سے ابو زرع نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اور کتروانے والوں کے لیے بھی یہی دعا فرمائیے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ بھی یہی فرمایا، اے اللہ سر منڈوانے والوں کی مغفرت کر۔ پھر صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اور کتروانے والوں کی بھی۔ تیسری مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کتروانے والوں کی بھی مغفرت فرما۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1728۔ عبداللہ بن محمد بن اسما نے بیان کیا، کہا ہم سے جویریہ ابن اسما نے، ان سے نافع نے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بہت سے اصحاب نے سر منڈوایا تھا، لیکن بعض نے کتروایا بھی تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1729۔ طاؤس نے بیان کیا، ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ
اور ان سے معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال قینچی سے کاٹے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1730۔ قریب نے خبر دی، ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تشریف لائے تو آپ نے اپنے اصحاب کو یہ حکم دیا کہ بیت اللہ کا طواف اور صفا و مروہ کی سعی کرنے کے بعد احرام کھول دیں، پھر سر منڈوا لیں یا بال کتروا لیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1731۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ نے، ان سے نافع نے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے صرف ایک طواف الزیارہ کیا، پھر سویرے سے منا کو آئے، ان کی مراد 10ویں تاریخ سے تھی۔ عبد الرزاق نے اس حدیث کا رفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی کیا ہے، انہیں عبید اللہ نے خبر دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1732۔ لیس نے بیان کیا، ان سے جعفر بن ربیعہ نے، ان سے اعرج نے کہ مجھ سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ ہم نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تو 10ویں تاریخ کو طواف الزیارہ کیا، لیکن صفیہ رضی اللہ عنہا حائضہ ہو گئیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہی چاہا جو شوہر اپنی بیوی سے چاہتا ہے، تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ حائضہ ہیں۔ آپ نے اس پر فرمایا کہ اس نے تو ہمیں روک دیا۔ پھر جب لوگوں نے کہا یا رسول اللہ انہوں نے 10ویں تاریخ کو طواف الزیارہ کر لیا تھا، آپ نے فرمایا پھر چلے چلو۔ قاسم، عروہ اور اسود سے بواسطہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت ہے کہ ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہا نے 10ویں تاریخ کو طواف الزیارہ کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1733۔ ابن طاؤس نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کرنے، سر منڈوانے، رمی جمار کرنے اور ان میں آگے پیچھے کرنے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1734۔ خالد نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے، ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم نہر میں منا میں مسائل پوچھے جاتے اور آپ فرماتے جاتے کہ کوئی حرج نہیں۔ ایک شخص نے پوچھا تھا کہ میں نے قربانی کرنے سے پہلے سر منڈا لیا ہے، تو آپ نے اس کے جواب میں بھی یہی فرمایا کہ جاؤ قربانی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ اور اس نے یہ بھی پوچھا کہ میں نے کنکریاں شام ہونے سے بعد ہی مار لی ہیں، تو بھی آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1735۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں عیسیٰ بن طلحہ نے، انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ آپ سے مسائل معلوم کیے جا رہے تھے۔ ایک شخص نے کہا حضور مجھ کو معلوم نہ تھا اور میں نے قربانی کرنے سے پہلے ہی سر منڈا لیا۔ آپ نے فرمایا اب قربانی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ دوسرا شخص آیا اور بولا حضور مجھے خیال نہ رہا اور رمی جمار سے پہلے ہی میں نے قربانی کر دی۔ آپ نے فرمایا اب رمی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ اس دن آپ سے جس چیز کے آگے پیچھے کرنے کے متعلق سوال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا اب کر لو، کوئی حرج نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1736۔ زہری نے بیان کیا، ان سے عیسیٰ بن طلحہ نے اور ان سے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں تاریخ کو منا میں خطبہ دے رہے تھے تو وہ وہاں موجود تھے۔ ایک شخص نے اس وقت کھڑے ہو کر پوچھا میں اس خیال میں تھا کہ فلاں کام فلاں سے پہلے ہے۔ پھر دوسرا کھڑا ہوا اور کہا کہ میرا خیال تھا کہ فلاں کام فلاں سے پہلے ہے، چنانچہ میں نے قربانی سے پہلے سر منڈا لیا، رمی جمار سے پہلے قربانی کر لی اور مجھے اس میں شک ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کر لو، ان سب میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح کے دوسرے سوالات بھی آپ سے کیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے جواب میں یہی فرمایا
کہ کوئی حرج نہیں، اب کر لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1737۔ یعقوب بن ابراہیم نے خبر دی، ان سے میرے والد نے بیان کیا، ان سے صالح نے، ان سے ابن شہاب نے، اور ان سے عیسیٰ بن طلحہ بن عبید اللہ نے بیان کیا۔ انہوں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہو کر ٹھہرے رہے، پھر پوری حدیث بیان کی۔ اس کی مطابقت معمر نے ظاہری